ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 ستمبر 2020 ہے۔ آپ کی کلاس 9 سبجیکٹ سوشل سائنس کا ایک ٹاپک ٹریفکنگ ان ہیومن بینگس یا ہیومن ٹریفکنگ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے آج ہم اس پہ نوٹ لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کوشچن اس طریقے سے آ سکتا ہے، ایکسپلین دا ٹرم ٹریفک ان ہیومن بینگس، یا دوسرے طریقے سے بھی آ سکتا ہے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹرم ہیومن ٹریفکنگ، اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے۔ تو میں نے اس کا آنسر جو لکھا ہے وہ ہے ٹریفک ان ہیومن بینگس یا ہیومن ٹریفکنگ۔ آرٹیکل 23 آف انڈین کانسٹیٹیوشن پروہیبٹس آل ٹریفک ان ہیومن بینگس اینڈ بغار فورسڈ لیبر۔ ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل 23 جو ہے یہ منع کرتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہیومن ٹریفکنگ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے سیلنگ اینڈ بائنگ آف ہیومن بینگس، کہ انسانوں کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ عورتوں کو اور بچوں کو بیچے جانے کی جو بدعت ہے یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ تبھی آرٹیکل 23 آف انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو پروہیبٹ کرتا ہے، منع کرتا ہے، سختی سے منع کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آرٹیکل کے تحت جو بغار ہے، فورسڈ لیبر ہے اور چائلڈ لیبر ہے، ان کو بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو بغار از اے پریکٹس وائر دا ورکر از فورسڈ ٹو رینڈر سروس ٹو دا ماسٹر فری آف چارج۔ بغار ایک ایسی بدعت ہے کہ جس میں کام کروایا جاتا ہے غلام سے اور اسے اجرت نہیں دی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ اگر کہیں پہ جنگ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ملٹری ہوتی ہے وہ لیتی ہے لوگوں کو زبردستی، جو کہ قانوناً بالکل منع ہے، تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چائلڈ لیبر جو ہے وہ بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ مزدوری ہے وہ بھی اس آرٹیکل 23 کے تحت منع کی گئی ہے کہ ہندوستان میں 14 سال تک کی بچوں کو کہیں بھی کام پہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے ہیومن ٹریفکنگ پڑھا۔ تو اس طریقے سے ہم نے لانگ آنسر ٹائپ اور شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنز کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل مزید کسی ٹاپک کے ساتھ، مزید کسی کوسچن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آپ سے عرض ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان کوسچنز کو سمجھیں، اپنی کاپی پہ نوٹ کریں، اچھے سے لکھیں اور یاد کریں تاکہ ایگزامینیشن کے لیے آپ کی تیاری ہو سکے۔ خدا حافظ۔